پور می شود یعنی وہ بھر جائے گا ان کے خون سے، اور وہ یعنی اس سے ہو کے جاری ہو جائے گا، یعنی اس میں ان کا خون جاری ہو جائے گا۔ آپ ذرا الفاظ میں کہیں جو جیسے وہ بلال کیا نام ہے، بلال بھٹو کیا ہے، بلاول نے جیسے کہا تھا نا کہ جی اگر پانی نہیں آئے گا تو خون آئے گا، تو چلے وہ میں نے یہ بھی تو ایک پتہ نہیں کیوں یہ الفاظ استعمال ہو گئے اس سے، لیکن بہرحال وہ اس سے ملتے جلتے ہی ہیں۔ تو اب اس میں اصل میں مشکلات کیا ہیں؟ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ رود اٹک سے مراد کیا لیں۔ رود کا تو چلے ہم نے مطلب لے لیا دریا، اٹک دریائے اٹک، ٹھیک ہے، یہ مطلب بنا سیدھا۔ تو دریائے اٹک اصل میں یہ ایک تو اس سے مراد دریائے سندھ ہو سکتے ہیں۔ اب جب دریائے سندھ ہوگا تو پھر آپ گلگت سے چلیں گے تو جا کے اسے سمندر میں چھوڑ کے آئیں گے، جو سارا دریائے سندھ ہے۔ اور دوسرا آپ مراد لے سکتے ہیں اس سے دریائے کابل، کیونکہ وہ بھی اٹک کے مقام پر ہی آ کے دریائے سندھ میں ملتا ہے۔ تو سندھ کا لفظ استعمال نہیں کیا، کسی اور جگہ کا لفظ استعمال نہیں، اٹک کا لفظ استعمال کیا۔ تو یا تو یہ مقام اٹک ہے، ٹھیک ہے، مراد اس سے، اور یا پھر وہ یعنی وہ جو کابل والا، یا پھر یہ کہ سندھ کا جو ہے نا دریائے سندھ ہی مراد ہو۔ اٹک اس زمانے میں شاید جب انہوں نے یہ بات کہی ہو تو زیادہ مشہور شہر دریائے سندھ کے اوپر اٹک ہی واقع ہو، یا کیا پتہ اسے اٹک ہی کہتے ہوں اس دریا کو، واللہ عالم کیا ہے۔ لیکن یہ کہ اس لیے یہ پریشان کن ہو گیا کافی، یعنی اٹک وہ مقام ہے جہاں پر دو دریا، سارے امکانات کو دیکھ لیتے ہیں ہم۔ سب سے پہلے اٹک کا مقام تعین کر لیتے ہیں کہ فرض کریں یہ وہ جگہ ہے جہاں کے بارے میں کچھ 3 خونی مارکوں کا ذکر ہے، تو اگر یہ مقام ہے تو اس سے پہلے تو یہاں پہ کوئی اس طرح کا بڑا ایونٹ نہیں ہوا۔ تو اب اگر ہوگا تو وہ ایک ہی یہ جو بھی جنگ ہے آگے آنے والی، تو اس میں 1 2 3 حملے ہوں گے، پھر یہی مراد ہو سکتی ہے اس بات کا۔ لیکن یہ اب دیکھیں یہاں پہ کفار کے آنے کے راستے کا پہلے جو یعنی جغرافیے کو سامنے رکھیں تو راستہ کیا بنتا ہے؟ ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ ہمارا مقابلہ کس کے ساتھ ہے؟ جی انڈیا کے ساتھ ہے، اہل کفار وہی ہیں، ٹھیک ہے، یہاں سے مراد بھی وہی ہیں اہل کفار۔ تو ان کے ساتھ یعنی اہل کفار تو ذرا اس سے یعنی اہل ہند نہیں کا، اہل کفار کا ہے نا، تو ذرا وسیع ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم دوسرے آسپیکٹ پہ بھی آتے ہیں نا۔ تو پہلے تو اس کو طے کر لیں کہ ہم ابھی ہند کو مراد لیتے ہیں، اس سے اہل کفار سے مراد ہندو افواج لیتے ہیں۔ تو پھر ہمیں ماننا پڑے گا کہ ان کے آنے کا ایک راستہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ مطلب لاہور، سرگودا، ادھر سے آگے بڑھتے ہوئے اٹک تک پہنچے۔ تو یہ جو اوپر کا علاقہ ہے جو ایک قدرتی قلعہ ہے جس میں پوٹفار اور یہ جو باقی نادرن ایریاز آتے ہیں، تو گویا یہ آخری ہمارا جو ہے نا وہ اثار یا پناہ گاہ یا وہ ڈیفنس یہ باقی رہ جائے گا، باقی ٹوٹ جائیں گے۔ تو پھر یہ ماننا پڑے گا، ٹھیک ہے، تب وہ اٹک تک آ سکتے ہیں۔ تو اس سے اس تباہی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے جو پھر جس کا امکان ہے۔ دوسرا امکان یہ ہے کہ آپ کے ڈیفنس یہ والا تو سارا انٹیکٹ ہے، تو وہ شمال کی طرف سے آ جائیں، کوئی گلگت چترال ادھر سے اترتے اترتے ادھر تک پہنچ جائیں۔ تو بہرحال ایک چونکہ جنگی اس میں کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ ادھر کیا ہوتا ہے، لیکن یہ بھی بہت بڑا علاقہ بنتا ہے۔ آپ نے پیچھے پڑھا بھی ہے کہ علاقے میدان جنگ بنیں گے، تو بہرحال یہ بھی بہت بڑا علاقہ بنتا ہے اگر وہ ادھر سے اتر کے یہاں تک آتے ہیں۔ تو دوسری صورت یہ بنی جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی اور بھی طریقہ ہو۔ اچھا، اب تیسری بھی صورت ممکن ہے کہ اس سے مراد آپ دریائے اٹک یعنی وہ کابل والا دریا لے لیں، اور وہ اگر آپ مراد لیتے ہیں تو پھر یہ ہو کہ جی وہ جیسے کہ اب اتحاد ظاہر ہو رہا ہے، تو اس کے تحت جناب وہ ایک حملہ اس طرف سے بھی یعنی ڈبل سٹریچ کی کوشش کی جائے، ایک مشرقی بارڈر اور دوسرا مغربی بارڈر، دونوں بیک وقت کھولے جائیں۔ جیسے بعض اقدارات سے کھلے ہوئے لگتے بھی اتحاد تو ہے، پتہ نہیں ہے وہ انڈو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن بہرحال اس کا امکان کم از کم اس شعر سے نظر آتا ہے۔ اچھا، ایک چیز ذہن میں رکھیں، یہ جس طرح اشعار یہ کوئی قرآن کی آیات نہیں ہے کہ آپ لفظ پر زیادہ وہ فوکس کریں، اس تصور کو سمجھیں، الفاظ کو اس طرح نا بھر کے۔ تو یہ نہیں کہ جیسے پانی بہتا ہے ایسے مطلب خون سے بھرا ہوا، مطلب یہ کہ اس علاقے میں جنگ ہوگی، بس یہ اس کے لیے باقی شاعری ہے، وہ کوئی 100% وہ بات نہیں ہے۔ تو وہ پھر اگر یہ مراد لیں نا تو یہ جو اس وقت ہو رہا ہے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، جو اکا دکا کاروائی ہیں۔ بہرحال بہت بڑی آپ کی کبھی یعنی 65-71 میں اتنی جو ہے نا کیجویلٹیز نہیں ہوئی ہیں جو اب ہو رہی ہیں، تو آپ کی ہو رہی ہیں تو اس طرف بھی ہو رہی ہیں۔ تو فائنل کیا ہوگا یہ تو ابھی آخر میں جا کے پتہ چلے گا۔ تو ایک بہرحال یہ ایک خون ریزی کا معاملہ جو ہے نا وہ اس طرح بھی ہے۔ اچھا، اس کا ایک اور معنی بھی اگر آپ لینا کہ وہ پہلی مرتبہ رشین آئے تھے، اگر وہ کابل مراد لیں تو پھر امریکن آئے ہیں، تو اب وہاں پہ گویا ان کی وہ پہلے دونوں تو جبرن آئے تھے، لیکن حکومتیں انہوں نے آ کے انہی کی قائم کی تھی، دوستی ہی تھی۔
ٹھیک ہے نا, مجاہدین کے خلاف تھے, لیکن پہلے وہ جو وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا ان کا جو پٹھو ببر کارمل تھا میرے خیال میں, روسی جب آئے تھے تو اس سے لے کے تو نجیب تک, ڈاکٹر نجیب تک تو انہی کے لوگ تھے نا. تو جب امریکی آئے تو تب بھی دوستی کر کے ہی آئے تھے, کرزئی آیا تھا اور پھر غنی تھا بعد میں. تو اب بھی دوستی کے ذریعے سے اگر انڈیا آتا ہے تو بات تو ایک ہی ہو گئی. یا بھی پتہ نہیں, امریکہ بھی کہتا ہے کہ جی, اور مطلب یہ کمپریہنسو ورڈ ہے, جیسے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ صرف انڈیا نہیں ہے پاکستان کے ساتھ, بلکہ اسرائیل بھی ہے, اور اسرائیل کے پیچھے آپ نے بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی کہ وہ عالمی ڈیپ اسٹیٹ بھی ان کے اصل میں تو پیچھے وہ ہے. ٹھیک ہے, تو اہل کفار ایک کمپریہنسو ٹرم جی. تو وہ اس ابھی وہ ٹرمپ بھی دوبارہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ ہم واپس وہ بگرام ایئر بیس میں چاہیے, تو پتہ نہیں اس کو کیا کب وہ ہو جائے. وہ تو جس دن اس نے رات کو فیصلہ کر دیا صبح کچھ کر گزرے گا, وہ اس کو اٹھا کے لے گئے ونزویلا کے صدر کو. نہایی تماشا ہے, مطلب اس طرح کی مائنڈ سیٹ ہے. تو بہرحال یہ بھی امکان ہے کہ اس سے وہ پہلا دوسرا تیسرا مراد یہ بھی ہو, وہ بھی ہے جو ہم نے پہلے گنوا دیا. تو حاصل کیا ہے؟ حاصل بہرحال جو ہے نا وہ مسلمانوں کی فتح ہے. میدان جنگ یہ بنے گا یہ جگہ, تو ایک تو یعنی مسلمان فتح ہوں گے. اچھا, ایک امکان اور بھی ہے, اگر آپ اسے دریائے سندھ بنا دیں تو پھر سندھ کی یہ لمبائی سامنے رکھیں تو انڈیا کی, اور یہ زیادہ قرین قیاس بنتا ہے. وہ دونوں پہلے جو احتمال یا امکان ہم نے بیان کیے وہ کافی کھینچتان کے بنتے ہیں. یہ زیادہ جو ہے نا ریزنیبل معلوم ہوتا ہے جو اب میں کرنے لگا ہوں, کہ پھر آپ اٹک شہر کی بات نہ کریں, آپ دریائے سندھ کی بات کریں. تو پھر جو اس وقت انڈیا کی پاکستان کے حوالے سے جو بھی جنگی حکمت عملی ہے, تو ایک سوچ ان کے یہاں یہ پائی جاتی ہے کہ جی یہ باولپور والی جگہ بہت تنگ ہے, یہ جو سافٹ بیلی کے نام سے وہ یاد کرتے ہیں اسے, کہ یہاں سے پاکستان کو دو حصوں میں کاٹا جا سکتا ہے, بلوچستان اور سندھ کو علیحدہ کیا جا سکتا ہے. تو یعنی یہ اسٹریٹجیکلی تو بہت اونچی وہ حکمت عملی ہے کہ گویا آپ کی ساری سپلائی کٹ جائے گی نا, جو آپ کا تیل یہ وہ باہر سے آ رہا ہے, پورٹس پہ آ رہے ہیں, اب وہ باقی علاقے میں تو نہیں پہنچ سکے گا, نارتھ سارا کٹ گیا. اور وہ جو ہے نا ساؤتھ سائڈ جو ہے نا وہ نارتھ کی جنگی طاقت سے کٹ گئی, یعنی آپ ادھر سے ادھر کوئی اسلحہ نہیں سپلائی کر سکتے. تو یہ انہوں نے ایک حکمت عملی بنائی ہوئی ہے. تو اگر وہاں پہ وہ جیسے آگے اشعار میں آ رہا ہے کہ یہ 6 مہینے کی جنگ ہوگی, تو وہ پے بپے ایک حملہ دوسرا حملہ تیسرا حملہ وہ اگر کرتے ہیں تو یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ یہ علاقہ اس سے مراد ہو. تو جب اس طرح کا شدید حملہ آتا ہے تو اس میں اتنی پسپائی کہ آپ دریا تک پیچھے ہٹ جائیں, یہ تو جنگی حکمت عملی کے تحت بھی ہو سکتی ہے. بعض اوقات دشمن کا زور توڑنے کے لیے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے, اس وقت ریلے کے آگے جا کے کھڑا ہونا مفید نہیں ہوتا, تو جنگی حکمت عملی بھی ہوتی ہے جسے آپ جو ہے نا وہ ڈسپلن ریٹریٹ کہتے ہیں. تو یہ اس کا امکان ہے کہ وہ یعنی ایسا زور کا ریلا آئے کہ وقتی طور پر آپ کو پیچھے ہٹنا پڑے. میں یہ نہیں کہہ رہا پاؤں اکھڑ جائیں, یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو نظم کے ساتھ پیچھے ہٹنا. جیسے وہ ہمارا جو انڈیا کا جو کولڈ اسٹار ڈاکٹرائن تھا, اس کے لیے جو ہم نے وہ اسٹریٹجی بنائی ہے اس کو ناکام کرنے کے لیے, تو وہ بھی تو یہ نا کہ ہم نے پہلے پیچھے ان کو اندر کھینچ کے لانا, اندر کھینچ کے لانا. ٹھیک ہے. اور وہ اچھا اب یہ تو یعنی اس میں ہے بھی یہ کہ ہم نے وہ پاؤ والے بقول شیخ رشید کے وہ پاؤ والی چیز استعمال کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو اب وہ تو پھر خون سے بھر جانے والی, یعنی کوئی آپ اسے سلامت واپس نہیں جانے دیں گے, یہی مطلب ہوگا. تو یہ تو پھر اس کے یہ سارے معنی ذہن میں رکھیں. اچھا, یہ بھی ہو سکتا ہے خان صاحب کہ صرف مطلب سندھ کا جو پورا لے لیا کہ دریا سندھ کے جو بھی ایریا ہے تو وہ کوئی ایک جگہ نہ بلکہ مختلف جگہوں پر 3 حملے ہوں جو ناکام کیے جائیں. یہ بھی ہو سکتے ہیں, یعنی یہ ساری یعنی یہ اس اعتبار سے ایک کثیر المعنی جو ہے نا مطلب متشابہ شعر ہے. متشابہ شعر ہے. صحیح, ٹھیک ہے. بہرحال اس پہ اب اور کیا ہے, اتنی بات ہو سکتی تھی جو ہم نے کر لی. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب یہ ہے کہ جی مطلب دریا سے یہ جو ہم نے کہا کہ یہ دریا اٹک جو بھی سمرا تھا اس کے پانی نے 3 دفعہ خون میں رنگا جانا ہے اہل کفار کے. اچھا, اس کے آگے ہے سر پنجاب شہر لاہور. اچھا سر, یہ سگنیفیکنٹ پوائنٹ ہے, میرے ذہن میں بھی سوال آ رہا تھا یہی کہ پنجاب کا الگ ذکر ہو رہا ہے, شہر لاہور کا الگ ذکر ہو رہا ہے, کشمیر ملک کے منصور, حالانکہ مطلب پنجاب میں کہہ دیا تو شہر لاہور اس کے اندر آ گیا تھا ویسے, تو یہ الگ سے شہر لاہور کا جا رہا ہے. ضرورت شہری بھی تو ہوتی ہے نا. اب پنجاب کہہ کے تو کشمیر کہیں تو پھر میرے ذہن میں اس سے یاد آیا وہ تخت لاہور. تخت لاہور پنجاب کو رول تو لاہور کرتا ہے نا. نہیں, وہ ان کو اس وقت یہ ٹرم نہیں ہوگی, نہیں تو وہ تخت لاہور ہی کہتے. اچھا جی, یہ جناب بہرحال جو علاقے فتح ہوں گے ان کا ذکر ہے. پنجاب, اب یہاں پنجاب سے مراد آپ مشرقی پنجاب لیں گے, پھر
یعنی پورا پنجاب فتح ہو جائے گا. شہر لاہور سے کیا کریں گے؟ یعنی ہو سکتا ہے یہاں بھی کوئی وقتی طور پہ آپ کو پیچھے ہٹنا پڑے, یا اس سے مراد یہ ہے کہ جی آپ وہ بھی واقعہ بھی تو لاہور ہی میں آتا ہے نا, اس کو آپ سمجھیں کہ وہاں سے آپ آگے بڑھیں. اور کشمیر ملک کے منصور, وہ ملک کے جس کی مدد کی جائے گی, یعنی کشمیر, تو کشمیر بھی فتح سارا. تو کوئی ہو سکتا ہے جنگی حکمت عملی ایسی بن بھی گئی ہو کہ بھائی, یعنی وہ تو آپ کو جو ہے نا 7 سے 10 مئی والا یاد ہو سارا, تو جس طرح کی خبریں چل رہی تھیں تو اس میں لگتا یہی تھا کہ پاکستان کا جیسے ان کا سارا زور اگر وہ ہم نے ابھی بات کیا نا وہاں پہ ہوگا سافٹ ویئر پہ, تو پاکستان جس طرح ان کے انسٹالیشنز تباہ کر رہا تھا, تو وہ اصل میں کشمیر کے گرد جو ہے نا, یعنی اپنی وہ بنا رہا تھا اندر گھسنے کی ساری ہو جائے نا, تاکہ کوئی قریب ایئرپورٹ نہ ہو. ٹھیک ہے, وہ سارے راستے, یعنی ان کی بری جو فوج ہے وہ ہماری ایئر فورس کے اس میں ہو, یعنی فائرنگ کی زد میں ہو. تو یہ کچھ اس طرح کی صورت بنتی محسوس ہو رہی تھی. آخر وہ جو ٹرمپ بیچارہ کہتا ہے کہ وہ مجھے کیا تو کچھ مطلب جنگی طور پر حالات خراب ہو گئے تھے. تو کشمیر کا معاملہ, یعنی ان کی کوئی حکمت عملی ایسی تو ہے کہ جس میں صاف کشمیر ہدف ہے باقاعدہ, کہ ہم نے جیسے انہوں نے وہ ہدف بنا رکھا ہے تو انہوں نے یہ بنا رکھا ہوگا, تو وہ بھی فتح ہو جائے گا. اب یہ اس سے آگے کی بات ہو گئی ہے, یہ صرف کشمیر تک اب بات نہیں ہے. اگلے مصرے میں 2 آپ, یہ کیا گنگا جمنا ہوگا پھر 2 دریا, ٹھیک ہے جی. اور شہر بجنور گیرن غالبانہ, شہر بجنور کیا ہوگا, یہ بنگلور ہوگا, بجنور ہوگا. بجنور ایک شہر بھی تو تھا نا, بجنور انڈیا کا ایک شہر ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو جناب بالکل واضح طور پر غالب آ کر, یعنی شکست فاش دے کر دشمن کو, اس کو زیر کر کے ان علاقوں کو مسلمان افواج جو ہے وہ ان پر قبضہ کر دیں گے. اچھا, یہ تو نوجوانوں کے لیے جو ہے نا, کیا ہے آج کل اس کا جین زی کا دور چلا ہوا ہے, اس کے لیے پسندیدہ شعر ہو سکتا ہے. از دختران خوشرو از دل بران مہرو گیرن ملک آن سو خلق مجاہدانہ, کہ بھائی وہ خوبصورت لڑکیاں وہ جو ہے نا وہاں کی, اور دلبر حسینائیں جو ہیں ان کو اس ملک کی جو ہوں گی مال غنیمت کے طور پر مجاہدین جو ہے نا وہ اپنے قبضے میں لے لیں گے. ٹھیک ہے, اور ظاہر بات ہے جب یہ سارا کچھ غلبہ حاصل ہوگا تو پھر وہ ظاہر ہے اس کی یہ بات بنے. ٹھیک, بعد از عقب این کار مغلوب اہل کفار مسرور فوج جرار باشند فاتحانہ. تو اس سب کے بعد, اس کام کے بعد, ٹھیک ہے جی, وہ کفار مغلوب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, ان کی ول ٹوٹ جائے گی, دفاع ختم ہو جائے گا, اور وہ ہتھیار ڈال دیں گے, مغلوب ہو جائیں گے. اور وہ جو فوج جرار ہوگی وہ خوشباش ہو جائے گی, مسرور ہو جائے گی, اور باشند فاتح, یعنی فتح سے فتح سے خوش ہو فاتح ہو جائے گی. یہ وہ آگیا 6 مہینے والا. ہاں, این غزوہ تابا ششما پیوستہ ہم بشرا مسلم بفضل اللہ گردند فاتحانہ. یعنی یہ جو جنگ ہے یہ انسانوں کے درمیان 6 ماہ چلتی رہے گی, اور اللہ کے فضل سے جو مسلمان ہیں وہ فتح حاصل کریں گے. خوشمی شود مسلمان از لطف و فضل یزداں خالق نماید اکرم از لطف خالقانہ. تو جو مسلمان ہوں گے وہ اپنے خدا کے فضل اور اس کے لطف و کرم سے خوش باش ہو جائیں گے, خوش باش ہو جائے. ٹھیک ہے جی. اور اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا وہ اس کے فضل و کرم سے مسلمان خوش ہو جائیں گے, اور اللہ پاک کا جو وہ رحمانیت ہے اور جو لطف و کرم ہے وہ مسلمانوں پر نمایت, اس کا جو اکرام ہے, عزت ہے جو دیتا ہے, وہ نمایاں ہو جائے گی. صحیح. اصل میں رک اس لیے کہا تھا یہ اکرم کے لفظ کو لے کے نا بہت سے لوگوں نے اپنی طرف کو کھینچا تھا. تو یہ کہ اچھا, یہ بڑا زمانی شعر, بڑا معنی خیز شعر ہے بھی. کشتہ شبند جملہ بدخواہ دین و ایما کل ہند پاک باشد از رسم ہندوانہ. تو اب یہ جو دین اور ایمان کے بدخواہ ہیں وہ مسلمانوں میں ہوں, وہ مسلمانوں میں ہو چاہے وہ کافروں میں ہوں, مطلب سارے ہندو میں نہیں مریں گے, لیکن ہندوؤں میں بدخواہ خاص طور پہ یہ ہندوتوا والے جو ہیں. باقی عام ہندو جو پرامن ہندو ہے تو وہ تو پہلے بھی مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے, انہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے, تو وہ سارے قتل ہو جائیں گے. یہ بات یعنی وہ آ گئی اس میں. یعنی یہاں پر صرف اسلام جو ہے نا, اچھا دیکھیں نا وہ جو ڈاکٹر اسرار صاحب بھی تھیسس باندھتے تھے, جو آپ بھی اکثر جس کا ذکر کرتے ہیں کہ یار
وہ جو حدیث میں ہے کہ مہدی کے لیے ادھر سے فوجیں آئیں گی مشرق سے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ فوج ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر کوئی اسلامی ریاست ہونی چاہیے جس کی فوج جائے، تو اس کا انطباق آپ ڈاکٹر صاحب یہ کرتے ہیں کہ یہ پاکستان ہی ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر یہ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر وہ پھر یہ سارا کچھ غائب ہونا ہے، تو پھر یہ اسلامی ریاست قائم ہوگی، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ سر جی وہ جو حدیث ہے نا جس میں دو لشکروں کو نجات کی بات آئی ہے، ایک غزوہ ہند اور ایک وہ جو کرنا، اس میں ہے یہی کہ جو لشکر یہ ہند فتح کرے گا وہی پھر حضرت مہدی کی مدد کے لیے جائے گا، بلکہ حضرت عیسیٰ کی مدد کے لیے جائے گا، تو وہ تو ایک ہی لشکر ہے، یعنی ان کا ایک حصہ تو ایک ونگ تو ادھر ہوگا نا پہلے ہی سے جو لڑ رہا ہوگا، اس کی مدد کے لیے جو جائے گا وہ یہ کام نپٹا کے پھر ادھر جائے گا۔ اچھا ویسے بھی آپ دیکھیں نا جب تک آپ یعنی پیچھے طاقتیں ایک ہی ہیں، یعنی یہ فطری اتحاد جو ایک زمانے میں بنا تھا امریکہ اسرائیل انڈیا، یہی تھا نا، نیچرل الائی تھے، تو اب اگر آپ پیچھے امریکہ ہے، آگے ایک ماس کے اوپر اسرائیل ہے، تو اب پاکستان کو جانے کے لیے کھلا چھوڑا رکھا جائے گا کہ یہ جا کے اسرائیل کے ساتھ وہ کرے، تو اسے انگیج کیا جائے گا تاکہ یہ ادھر نہ جا سکے، صحیح، ٹھیک ہے نا، تو جنگ ایک ہی ہے۔ یعنی اس وقت کا آپ اگر اس وقت کا نقشہ دیکھیں نا عجیب صورت بن گئی ہے، یمن میں دیکھیں، سوڈان میں دیکھیں، صومالیہ میں دیکھیں، تو ایران میں بھی اب مظاہرے شروع ہو گئے ہیں، تو یہ جزیرۃ العرب کا گھیراؤ آپ کو ہوتا محسوس ہوتا ہے، خاص طور پہ سعودیہ کا، یو اے ای کو دیکھیں تو یہ یعنی رخ وہ ہے۔ صحیح۔ اب اس میں ایک چیز آپ دیکھ لیں کہ یہ ابھی کہاں سے شروع ہو رہا ہے جی؟ ایران سے شروع ہو رہا ہے، پاکستان دائرے کے باہر آ گئے، لیکن اگر وہ مئی میں پاکستان منہ توڑ جواب نہ دیتا تو پاکستان میں بھی کام شروع ہوتا ہے اس وقت، ایران کا نمبر پھر بعد میں آنا تھا، یہاں سے پھر وہ جانی تھی آگے کی طرف، صحیح، ٹھیک ہے۔ اب ظاہر ہے وہ بولتے تو نہیں ہے نا یہودیوں کے اپنے عزائم میں، لیکن ہندوؤں کو بھی تو خیال آتا ہوگا نا، وہ بت رکھے ہوئے تھے خانہ کعبہ میں، تو بت تو ہمارے تھے یا ہمارے بھائیوں کے تھے، تو وہ جو تھوڑے تعلقات یو اے ای کے ساتھ ان کے اچھے ہوئے تھے تو وہاں جا کے مندر بنایا تھا یا نہیں بنایا تھا، تو یہ عزائم تو ہیں، تو انہوں نے تو ادھر سے آگے جانا تھا، تو آپ نے تو ان کے سارے پلان جو ہے نا چوپٹ کر دیے۔ اب وہ کام پھر ایران سے آگے شروع ہوا ہے، دیکھیں پہلے اسرائیل نے حملہ کیا ایران کے اوپر، اب رجیم چینج آپریشن شروع ہو رہا ہے، تو یہاں پہ اگر وہ آگے بیٹھ جاتے ہیں تو ایک طرف وہ پھر آگے بڑھیں گے اس طرف گلف کی طرف، اور دوسرا یہ کہ ہمارے بلوچستان میں بھی چھیڑ چھاڑ شروع کریں گے۔